हुसैन, नौकरी जिसके दर की सुलेमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास। सुलेमान बिन दाऊद नबी, जानते हो ये कौन नबी थे? हवाएं इस नबी के सामने मुसख्खर थीं, जरिंद परिंद चरिंद हर मखलूक इस नबी के सामने ऐसे रहते। हर नबी अपने वक्त में हाकिम होता है, लेकिन जनाब सुलेमान बिन दाऊद को हाकिमियत बादशाहत की शक्ल में मिली थी। मांगा था, मेरे मालिक मैं ऐसी 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 सल्तनत, ऐसी बादशाहत चाहता हूँ कि हर चीज़ मेरे ताबे हो। खालिक ने फरमाया मिल जाएगी, बस ये एक अंगुश्तरी है, इसे अपने आप से दूर नहीं करना। ऐसे ही हम बेचारों को इतने लंबे लंबे झमेलों में फंसा दिया है। सर जी, जो भी अल्लाह वाला ज़मीन पे उसकी तरफ से भेजा हुआ आता है ना, वो अपने साथ एक निशानी लाता है। कुछ लोगों को खुदाई गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट करती है, और काम यही है कि खुदा सिलेक्ट करता है। खुदा में और बंदों में यही तो फ़र्क है कि बंदे इलेक्शन करते हैं, खुदा सिलेक्शन करता है। आपकी अंग्रेज़ी मुझसे बहुत अच्छी है, आप ही अपने मजमे को बताइएगा। इलेक्शन का लुग़वी मानी है छांटना, सिलेक्शन का लुग़वी मानी है चुनना। यही तो बंदे और खुदा में फ़र्क है। जिसे बंदे छांटे वो छटा हुआ होता है, जिसे वो चुने वो चुना हुआ। शेर याद करके मेंबर पे नहीं आता, बात करने के लिए कराची आता हूँ। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? जिसे वो चुने ना वो चुना हुआ होता है, और वो जिसे चुनता है उसे एक ख़ास निशानी भी देता है, जिस निशानी से उस अल्लाह वाले का अल्लाह वाला होना साबित होता है। उस ख़ास निशानी को जिसे हर अल्लाह वाला अपने साथ ज़मीन पे लाता है, उसी निशानी को मजहब की इस्तिलाह में मौजज़ा कहते हैं। बात ऐसी करूँ ना कि बच्चा भी समझे। मौजज़ा क्या है? क्या है मौजज़ा? मौजज़ा वो है जिसके सामने अक्ल आजिज़ आ जाए। दुख होता है मुझे ज़माने की सोच पे, जिस वक्त कहते हैं जी ये बादल बुलाना, ये दरख्त पलटाना, ये गो बुलाना, ये चांद के दो टुकड़े करना। अरे ये मेरे रसूल का मौजज़ा नहीं, ये तो आमिना के लाल की अदाएं थी। अबू कुवैस के मौके पर लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने कल्ब मुतमईन ने कहा था, क्या कहा? तुम मुझ पे शक करते हो, लो फिर मैं इस चांद को शक करता। अब पंजाब से आकर कराची इन बातों की खैरात न मिले तो फिर क्या फायदा कराची आने का, जहाँ ऑलरेडी पब्लिक उर्दू स्पीकिंग है। पंजाब में बात करने से पहले पंजाबी मजमे में कितनी कितनी नसर करके शेर पढ़ना पड़ता है। कराची पूरे धड़ल्ले से बात करते ही हम बेचारे इसलिए हैं कि यहाँ बात रायगाह नहीं जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दुख लग अब मैं इसलिए खिताबत की तरफ आ गया हूँ। मेरे मौला सलामत रखें। हवाएं इस नबी के सामने मुसख्खर थीं। 100 फरसख तक इस नबी का सिर्फ लश्कर था, जिनका नाम सुलेमान बिन दाऊद था। ये बड़े बैठे हैं, इनसे पूछिएगा 3 मील हो तो 1 फरसख बनता है। 300 मील तक जनाब सुलेमान का लश्कर। 25 फरसख पे जिन्नात, 25 फरसख पे इंसान, 25 फरसख पे जंगली और पालतू जानवर, ऊपर 25 फरसख में परिंदे। परिंदे एक नहीं 2 सफ़ों में, एक सफ़ ऊपर एक सफ़ नीचे। और अल्लाह के नबी ने एडजस्टमेंट ऐसे की थी कि जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले पर बंद करते थे, नीचे वाले पर मारते थे तो ऊपर वाले पर खोल लेते थे। समझाना अब्बास टाउन में अली अब्बास यही चाह रहा है, नबी ने फिट ऐसे किए थे कि किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरे सुलेमान तक नहीं आती थी। अल्लाह के नबी हैं, बड़े जलाल वाले नबी हैं, और आगे चल के बताता हूँ क्यों हैं जलाल वाले। जिन्नात ने तख्त उठा रखा है। हवा हुक्म सुलेमान से उस तख्त को लेकर इतनी तेज़ी से सफ़र करती थी कि महीनों का सफ़र मिनटों में होता था। आप उस तख्त की लंबाई क्या समझें जिसके ऊपर इतना बड़ा बावर्ची खाना हो कि एक एक बर्तन में 25-25 ऊँटों का गोश्त बनता था। किसी से सुन सुना के मिंबर पे बात नहीं कर रहा, सॉरी टू से। तारीख़ इस्लाम 1, अराइश सालबी 2, क़िससुल अंबिया 3 और रोज़तुस सफ़ात 4। 2 शिया 2 अहले सुन्नत की किताबों की ज़िम्मेदारी मिंबर पे कबूल कर रहा हूँ। अब जितनी खुदा ने गवाहियाँ मांगी हैं कम अज़ कम उतनी तो दे रहा हूँ। भाई नहीं है एज अभी प्रॉपरली मुँह पे दाढ़ी नहीं उतरी, मैं कैसे कहूँ मैं टेबल किताबों से भर दूँ।
میں کیوں کہوں میں 200 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں؟ میں 4 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اہل سنت برادران میں سے، اہل تشیع برادران میں سے۔ اب بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ نبی خدا کا تخت جنوں نے اٹھا رکھا، ٹھیک ہے، ہوائیں مسخر ہیں، یہ پروٹوکول ہے میرے اللہ کے نبی کا۔ لفظ بھی قرآن یا تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں کہوں گا۔ نبی کا دربار سجا ہے، سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک آتی، اللہ کے نبی کو جلال آ گیا۔ اللہ کے نبی نے رخ انور کا رخ اوپر کیا، قرآن پڑھنے والے چہروں کو علی عباس عسکری پہلے سلام کہہ رہے ہیں، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ کی مجلس میں قرآن کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارے امام نے نیزے کی نوک پہ نہیں چھوڑا تھا، معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ذکر قرآن ہو، ذکر خدا ہو، اللہ کے گھر سے صدا ہے، سب سے پہلی صف میں علی والا ہو۔ اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ کون اپنی جگہ سے ہلا جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے؟ ابرار صاحب یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑھیں۔ بلکہ ایک جملہ اور کو کتاب والا کہتا ہے نبی خدا کا جلال، اور یہ جو کال دی نا، کتاب والے نے لکھا اس کال کے بعد پرندوں کی صفوں میں بالکل وہی سناٹا ہو گیا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے۔ سارے ہی پریشان ہو گئے، اور اس کتاب کا رائٹر میں خود ہوں۔ سب نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ایک ہد اپنی جگہ سے ہلا جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک آئی۔ اب نبی خدا نے پراپر جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا آسمانوں کی بلندیوں میں جا، زندہ یا مردہ یہ ہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں۔ یہ مجھے بتائے بغیر گیا کیسے؟ عقاب اوپر گیا، اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، یہ بچوں پہ کنٹرول کریے گا مولا کا واسطہ، میں بات قیمتی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے چاروں طرف نا زمین میں نگاہ دوڑائی، عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے، اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے وہ ہد آ رہا تھا۔ اب وہ اس پہ جھپٹا بھی ایسے کہ اسے لے ڈالے۔ اب جب ہوا میں ہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس طاقت کی جس طاقت سے خدا نے تجھے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ ہد کو عقاب دربار سلیمان میں لایا، ہوائیں مسخر تھیں، ہوائی عدالت میں ہد نامی ملزم کو لا کر کھڑا کیا گیا، کٹہرا لگ گیا۔ اللہ کا نبی جو مدعی ہے وہی جج ہے۔ کہاں گیا تھا؟ سر کیمرہ مین داد کے پیچھے نہیں مروں گا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھے اس جگہ پہ ہیں کہ ہر بندے پہ فوکس ہو سکتا ہے، اس کو زوم آؤٹ کیجئے، مجھے بندہ بتائیے جو سانس لیتا ہے اور سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں ذاکری نہ بند کر کے چلا جاؤں اپنی عباس ٹاؤن میں، زندگی بھر ممبر پہ نہ ہوں۔ بندہ اگر کہے حسین بادشاہ ضامن تھے، سمجھنے کے بعد لطف نہیں آیا، میں ذرا کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق ہی نہیں کی ہے۔ ہد اگر تم نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ دس راتیں جاگ کے یہ مضمون لکھا، اور اتنا حوصلہ نہیں ہے جتنا آپ میں ہے۔ تجھے نہیں پتا تھا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پہ تو کہاں گیا؟ جملہ کہوں بات میں نے کوئی نظم اور شروع کی تھی، لیکن یہ جناب سلیمان سے بات ادھر آ گئی ہے۔ اب یہ سنیے، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اہل سنت برادران آئے ہیں، میں چاہتا ہوں انہیں لطف آئے، وہ مجلس سنیں، جناب سلیمان بن داؤد کا واقعہ سنیں، اور دیکھیں کہاں کہاں سے پتہ چلے کہ علی کتنا امین۔ میرے قد سے بڑی بات ہے، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، راتیں جاگ کے یہ مضمون لکھا ہے، 10 راتیں جاگوں، اسے 10 سیکنڈ میں ضائع نہ کر دینا، احساس رائگانی مجھے مار دے گا۔ کہاں گیا تھا؟ کتاب والا کہتا ہے پرندہ ہو کے، بے عقل ہو کے، بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہتے ہیں سرکار مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ جلدی کر بتا،
سرکار وہ جس وقت میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا نا, جس وقت میں اپنی توانائی میں پڑھ نہیں پا رہا, لیکن میں یہ بات دور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف شعر نہیں یاد, آپ مجھ سے پوری رات پڑھائیے, ہم انشاءاللہ بات کریں گے. یہ سینہ ہے تو چھوٹا لیکن اس میں ولولے ہیں پورے پورے. سنیے آپ دیکھیے جناب سلیمان بن داؤد کا مضمون ترتیب کیسے دی ہے, اور اب یہ چل کے جا کدھر کو رہا. اس نے کہا سرکار جس وقت میری, اب خود کہہ رہا ہے, جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا میں اوپر آؤٹنگ کی طرف چلا گیا. اب میں گھومتا پھرتا سرزمین یمن کی طرف گیا. وہاں میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ مجھے ٹائم پہ واپس آنا ہی بھول گیا. میں نے وہاں پر ایک ملک دیکھا جسے کہتے ہیں ملک سبا. ان لوگوں کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. وہ لوگ حسین جمیل, ہر حوالے سے اچھے, اخلاص پراپرلی اچھے لوگ, دولت مند, تہذیب یافتہ لوگ. اس ملکہ کا ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں, یاقوت سے بنا ہوا ہے, پخراج اور زمرد اس پہ جڑے ہوئے ہیں, اور تخت اتنا وزنی ہے یاقوت سے بنا ہوا کہ 25 ایک طرف 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں. ایک چیز کا یار اللہ کے نبی مسئلہ ہے, ہر حوالے سے لوگ پرفیکٹ ہیں, لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے, اب دیکھیے میں کتنی جلدی کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے, میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا. اس خط میں دین اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اب میں کہانی بنا کے چل رہا ہوں, میں خطابت نہیں کر رہا, مولا کی قسم اتنا مجھ میں دم ہی نہیں ہے. وقت ہوتا, موقع ہوتا, میں خود, یہ 5 مجالس ہیں جو میں اب آپ کو آدھے گھنٹے میں سمیٹ کے ایز اے سٹوری وائز چلا رہا ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا. فرمایا یہ خط اس تک پہنچا, اس خط میں راہ حق کی دعوت دی. فرمایا ادروائز خون خرابہ ہوگا, جنگ ہوگی, جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. میں تجھے دعوت دیتا ہوں, تو یہاں آ. خط کو فولڈ کیا, فولڈ کر کے اسے ہدہد کی چونچ میں دیا. ہدہد کی چونچ میں دے کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا 6 مہینے دور ہے یہاں سے بلقیس کا ملک, میرے حکم کے بعد تو اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا. بیدار ہیں آپ, بیدار ہیں, لمحوں میں پہنچا. اب وہ وہاں سے چلا, منٹوں میں ادھر آ گیا. اب یہاں پر کتاب والا لکھتا ہے, بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے. اب وہ لکھتا ہے کہ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ملکہ دا جڑا محل سی نا, وہ دے باہر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ سی کہ اتھے چڑی بھی پر نہیں سی مار سکتی, یہ تے ہدہد سی. اب جہاں چڑیا نہ پر مار سکے وہاں ہدہد کیا کرے. اب پہرے دار کھڑے تھے, یہ اندر جا ہی نہیں سکتا تھا. کتاب والے نے لکھا کہ ملکہ کی خواب گاہ تھی بالائی منزل پہ, اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا, یہ اوپر سے روشن دان سے داخل ہو گئے. اب ملکہ محو خواب تھیں, وہ سو رہی تھیں. ملکہ کے یہاں خط رکھا, واپس ہو گئے. اب جب ملکہ اٹھی تو انہوں نے ناقوس بجایا, تمام محل اکٹھا ہو گئے. ناقوس وہ لوہا, آپ نے حضرت یوسف کی فلم دیکھی ہوگی جس میں قحط آتا ہے تو عزیز مصر وہ ٹل کھڑکاتا ہے, جس سے پورا محل الرٹ ہو جاتا ہے. اس نے وہ بجایا, سب الرٹ ہو. جس وقت میں عالم خواب میں تھی اس وقت میرے کمرے میں کون آیا؟ ملکہ ہم نے نہیں دیکھا. اب جو حضرت سلیمان نے اس خط پہ اپنا ایڈریس لکھا تھا, ایسی مجلس زندگی میں پہلی بار کراچی پڑھ لو مولا, کیونکہ اب کراچی پڑھ کے یہ ٹینشن ہی مولا کی قسم ویسے بھی ختم ہے. اس سے آگے نکل چکا ہوں کہ داد نہیں ملے گی تو اگلے سال کون, اور یہ ٹینشن, یہ تو آپ کا بڑا پن ہے, یہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی کہ داد نہیں ملے گی تو اگلی بار یہ نہیں بلائیں گے. میں اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ یہ میرے ساتھ رہیں گے. دل سے نکلی ہوئی بات دل تک جاتی ہے. اب اس نے ایڈریس پڑھا, اس نے ایڈریس پڑھنے کی, بڑی امن والی خاتون تھی جن کا نام بلقیس تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کی 75% کی, اور ان کے اوپر ایک ہیڈ بٹھایا. 75% کو اونٹ اور ہاتھی ہیرو جواہر سے بھر کے دے دیے کہ جاؤ 6 مہینے دور, جو اپنے آپ کا نام سلیمان بن داؤد بتاتا ہے, جو کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, جاؤ اور جا کر اس کی خدمت میں یہ تمام تحائف پیش کرو, اور لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی دیکھو کہ اس زمین پہ وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. ان 75 لوگوں کے اوپر ایک ہیڈ بٹھایا. اس ہیڈ کو بلا کے کہا کہ تجھے ان سب ماسٹر مائنڈ ہے, تم سب کا لیڈر بنا کے بھیج رہی ہوں, ہیرو جواہر سے ہٹ کے میں تجھے, یہ بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے, 25 اینٹیں دے رہی ہوں. کتنی؟
25 اینٹیں, یہ ہماری اینٹیں نہیں, اس ٹائم بڑے بلاک ہوتے تھے, 25 اینٹیں سونے کی دے رہی ہوں, یہ تو نے جا کر میری طرف سے ان کے بادشاہ کو اسپیشلی تحفہ دینا ہے. وہ وہاں سے چلے. حضرت سلیمان بن داؤد نبی کا تخت جنات نے اٹھایا ہوا تھا, اور جاہو جلال پروٹوکول تبکنت. اللہ کے نبی کو خدا نے وحی کی, سلیمان وہ وفد بھیج رہی ہے, 6 مہینے کا سفر انہوں نے طے کر لیا, وہ چند دن کی مسافت پہ آ گئے. حضرت سلیمان نے چاہا کچھ تو ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے وہ حیران و پریشان دونوں ہو جائیں. اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں جانور تھے, اوپر پرندے تھے. بڑی دیر میں نے آپ کو چپ بٹھا لیا, اس سے زیادہ آپ چپ مجھے بھی ہضم نہیں ہوں گے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. ابرار صاحب مجھے بندہ بتانا ہے جو جیتا ہے, جاگتا ہے, ہوش و حواس میں ہے, اور وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں. جنات کے لشکر پہ نگاہ پڑی, 75 میل آپ کا کراچی نہیں بنتا جتنے جگہ پر صرف جنات کا لشکر تھا حضرت سلیمان بن داؤد کا. ان میں سب سے قوی ہیکل جن, قوی ہیکل جن کو عفریت کہتے ہیں, اسے بلایا. عفریت, جی سرکار میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. جی سرکار حکم کریں. فرمایا وہ بھیج رہی ہے اپنا وفد, وہ 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے آ گئے ہیں کچھ دن کے. اب آپ کو یہ مجمع بتائے گا کہ یہ کتنا بیدار ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ آ گئے ہیں کچھ دن کے فاصلے پہ. افریت ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے. وہ 25 اینٹیں لا رہی ہیں. افریت تو نے چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے, جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا, تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد. مل کے نعرہ حیدری. عمران صاحب آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میری محنت دیکھنی ہے بھائی. سارا راستہ حضرت, سارا احمد, سارا راستہ ہی سونے کا بنا. اب وہ آئے, انہوں نے آ کر دیکھا. اچھا اب نہیں بات کرتا مولا کی قسم اگر آپ نہ بیٹھے ہوتے. سرکار سونے کی روڈ بن گئی ہے. بھائی آپ کی کراچی کی روڈیں میں دیکھ چکا, وہ بندہ کون ہے وہاں سونے کی روڈ بن گئی, وہ ہلکا سا بھی نہیں بولا. ہر سال الیکشن سے پہلے ڈھکن اتار کے پراپر سرکار بن گئی, بن گئی, بن گئی. اب ایک کام کر, یہ جو تُو نے پراپر ایک سونے کی روڈ بنائی ہے نا, اس کے بیچ میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر. ہو گئی. وہ آئے, انہوں نے دیکھا یہاں سونے کی روڈ, یہ ہیرو جواہر راہم. ساحر لدھیانوی نے نا ایک نظم گئی تھی تاج محل, اس میں نا ایک بڑا کمال شعر تھا جو مجھے یہاں اکثر یاد آتا ہے. یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق. کہیں اور ملا کر ممبر پہ مطالعہ بولتا ہے, مولا کی قسم. جوش ملی آبادی کا مرثیہ انسان اور حسین پڑھیے گا, انقلاب اور حسین پڑھیے گا. جوش ملی آبادی جتنی آپ کو موٹیویشن دیں گے کوئی نہیں دے گا. جوش ملی آبادی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے امام حسین کو ایز اے ہیرو دیکھا ہے کہ حسین کیا تھا. ایسا ہی ہے نا. آگے چلتے ہیں. اب وہ آئے, انہوں نے آ کر دیکھا یہاں تو روڈ ہی سونے کی ہے. اب وہ بڑا زیرک آدمی تھا جو ان کا ہیڈ تھا. وہ آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں تھوڑی سی بدحالی ہوئی ہوئی ہے, ہماری بھی روڈیں خراب ہوتی رہتی ہیں, ان کی کون سی بڑی بات ہے. اب ان کی سونے کی روڈیں بے شک ہو گئی ہوگی خراب. اس نے وہ گن کے دیکھا تو وہ 25 اینٹوں کی جگہ تھی. اب اس نے کہا میرے پاس جو سب سے بڑا تحفہ وہ 25 اینٹیں, اور ان کی راہ گزر میں سے تھوڑی سی اکھڑی ہوئی وہ 25 اینٹیں. اب میں 25 جا کے سونے میں تحفے پہ بھی دوں, اللہ کا نبی بھی تو اسے آزما رہا تھا. اب جو میں 25 سونے میں دوں تو کہیں ان کے ذہن میں خیال آئے کہ ہمیں تحفہ دینے کے لیے ہماری روڈ سے اکھاڑ کے لایا ہے.
सलामत रहे। अच्छा वो इतने बड़े दिल का आदमी था, वो इतने बड़े दिल का आदमी था, कोई हम जैसा होता, वो इतने बड़े दिल का आदमी था कि उसने वहीं 25 एडजस्ट करवा दिया। उसने कहा यार इनका इतना हसीन मुल्क खराब हो रहा है, अपनी से हम जैसा होता तो दब के चला जाता, वापसी पे साथ ले जाता, ठीक है ना। लेकिन वो मुखलिस था अपने मालिकों के साथ। आगे सरकार हम मान गए हैं, आप हमसे बड़े हैं, मसला हमारी मलिका का है, 9 काम है, 9 चैलेंजेस हैं, वो आपको पूरे करना पड़ेंगे। हम आपके हैं, वो भी आपके। मैं एक काम बता रहा हूं, वक्त कम है और वक्त बहुत कम है। 12:23 में मिंबर पे आया था, आपकी इत्तला के लिए आ रहा था कि 1:01 हो चुके हैं और मजमून अभी शुरू भी नहीं हुआ और बिल्कुल समेट में। पहला काम यह है कि ये मोती है निहायत नाजुक तरीन, इसमें एक सुराख है जिसका अगली जानिब से मुंह बंद है, बीच में दीवार है, बीच में दीवार है, सुराख है मोती में। इब्रार साहब, मोती का दूसरी जानिब से मुंह बंद है। मिसाल के तौर पे ये मोती है, ये दूसरी जानिब से मोती का मुंह बंद है, पतला छोटा सा कीमती मोती, गौर से देखने में मोती टूटने का खतरा देता है, इतना नाजुक। काम ये करना है कि एक तो ये दीवार तोड़वानी है और दूसरी जानिब से मुंह खुलवाना है, और जब मुंह खुल जाए तो ये एक मोटा धागा है, इसे इसके बीच में से गुजारना है। अल्लाह के नबी ने जिन्नात के लश्कर को देखा, एक जिन को हुक्म दिया इधर आओ, इस दीवार को तोड़, इस दीवार को तोड़ और मोती का दूसरी जानिब से मुंह खोल। उसका शायद छोटा हुआ, वो गया, उसने दीवार तोड़ी, दूसरी जानिब से मुंह खोला। अब मेन काम था मुश्किल धागे वाला। अल्लाह के नबी ने देखा जमीन पे एक चींटी रेंग रही थी, फरमाया इस धागे को मुंह में ले, मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से बाहर निकल। अब वो वापस गए और उन्होंने जाकर बताया, अब देखें मैंने कितना मजमून छोड़ा है। मलिका उन्हें तस्लीम करने के अलावा चाह रही कोई नहीं, जो हमें नजर नहीं आते वो उनकी नौकरी कर रहे हैं। आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह। इरफान अज़ा, जनाब इरफान हैदर साहब, मेरे मौला के बहुत मोहतरम मद्दा, तशरीफ ले आए। इमाम ज़माना मेरे मौला ने हमेशा सलामत रखें। मैं दिल से इनका एहतराम वैसे भी करता हूँ और दुख्तर शाह शहीदा ने, वो इनका नवाबा खुदा, मेरा पता नहीं कितना वक्त उस पर गुजरा है। इजाज़त लेकर जनाब सुलेमान बिन दाऊद का किस्सा छेड़ चुका हूँ, पढ़ लूँ थोड़ा सा। मलिका उन्हें मानने के अलावा चारा नहीं, उसकी वजह यह है जो हमें दिखाई नहीं देते वो उनकी नौकरी करते। चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। मलिका ने कहा ठीक है, अब सारे कह रहे हैं, मेजॉरिटी अथॉरिटी बेस पे बात हो, चलती है, चलते हैं, ठीक है। अब मलिका तमाम अवाम को लेकर मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान को रवाना हुई। मेन मसला था मलिका के तख्त का, जो वजनी इतना था उठाया नहीं जा सकता था। अब मलिका ने, तारीख़ इस्लाम वाले ने लिखा, मैं कह रहा हूँ मेरी आंखें ही ना रहें अगर मैं इन आंखों से देख कर आपको ना सुना रहा हूँ। अब मलिका ने कहा कि किया क्या जाए। मलिका ने एक बड़ा महल बनवाया, उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, 40 महल। आखिरी महल में वो तख्त रखा, 40 आहनी ताले लगवाए, ऊपर 10,000 का लश्कर जर्रार खड़ा किया, उसकी सिक्योरिटी। कभी तो वतन वापस लौटना पड़ ही सकता है। उसने लश्कर जर्रार सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। अब उसने लश्कर जर्रार खड़ा किया, अल्लाह के हवाले। अपना वतन छोड़ना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन वो वहाँ से चली। तमाम इरफान साहब अपनी आवाम को लेकर ना मुल्क सुलेमान की जानिब चल पड़ी। तख्त वहाँ छोड़ा, अब वो वहाँ चल पड़ी। अंजुम मिर्ज़ा साहब 40 मिनट की नसर के बाद, इतनी बात करने के बाद, पता नहीं मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रात के 1 हो गए हैं, सुबह के 6 बजे तक भी ना जनाब सुलेमान बिन दाऊद का मजमून बाखुदा कह रहा हूँ जितना याद है वो पढ़ सकता हूँ, जितना रजिस्टर में मेरे लिखा हुआ है मैंने सारा अभी तक याद करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। ये देखना, मैं पता नहीं कितनी तकरीरें इस एक फिक्रे में समेट रहा हूँ। वहाँ से चली, चलते 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 अल्लाह के नबी का यहाँ तख्त सजा था, 6 महीने का फासला था। अल्लाह ने वही की, सुलेमान सुलेमान तूने दावत दी थी, वो वतन छोड़कर आवाम को लेकर
आ गई है तेरे सामने, 3 मील 1 फरसख के फासले पे। नबी खुदा ने वही सुनते सुनते ऐसे गौर करके देखा तो दूर गुबार उड़ रहा था, गर्द उड़ रही थी। अल्लाह के नबी को पता चला कि बिलकीस तो मेरे दरवाजे तक आ गई। अब अल्लाह के नबी ने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये हैरान भी हो जाए, ये परेशान भी हो जाए। अल्लाह के नबी ने देखा यहाँ इंसान खड़े थे, यहाँ जिन्नात खड़े थे। इरफान आज़ाद दुआ फरमाइएगा। बीच में जानवर जंगली और पालतू, ऊपर 2 सफ़ों में 25 फरसख के हवाई रकबे में 75 मील बनते हैं। दुनिया की हर रंग, हर नस्ल, हर कौम का परिंदा पर मार रहा है। ऊपर वाले पर खोल रहे हैं, नीचे वाले बंद, नीचे वाले बंद कर रहे हैं, ऊपर वाले खोल रहे हैं। सूरज की धूप नहीं आने देनी, प्रोटोकॉल है अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी ने सोचा ये जो आ रही है क्यों ना कुछ नया किया जाए। नाराज ना हो, वो बंदा है ही नहीं जो नहीं मुस्कुरा भी सकता। अल्लाह के नबी ने जिन्नात के लश्कर को देखा, इंसानों को देखा, फिर एक फेफड़ा फाड़ सदा दी, मखलूक खुदा वो आ गई है 6 महीने की खाक छान छान के, ये बिल्कुल मेरे सामने। क्या तुम 3 मील के फासले पे आ गई है? क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जो इसके आने से पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए? ना 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 ना, ये इतनी दाद मिली तो मैं कराची क्या आया लाहौर से। माजरत के साथ अपने आप पे कंट्रोल रखिए, मैं आपको बात आगे सुनाता हूं। सन्नाटा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो उसके, अरे 6 महीने जाना है यार, क्यों इतना इजी सुन रहे हैं? 50 मिनट की नजर करके अब ये बात कर रहा हूं। इस 50 मिनट में 20 बार मैं दाद ले सकता था। मैं 50 मिनट की खिताबत के बाद अब आके आपको क्यों मजबूर कर रहा हूं? 6 महीने जाना, 6 महीने आना और वापसी पे तख्त उठा के लाना। 1 साल का सफर है और वो 3 मील के फासले पे है। कोई है जो उसके आने से पहले? काला इफरीतो मिनल जिन, कुरान कहता है जिन्नात की कतार में से सबसे कवि हैकल जिन इब्रार साहब खड़ा हुआ। उसने कहा सरकार मैं तख्त लाऊंगा। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा इसके आने से पहले। फरमाया आने का इंतजार न कर, मुझे टाइम बता। अब उस वक्त तो घड़ियां होती नहीं थी, उस वक्त तो एल्बर्ट आइंस्टाइन था नहीं जो E=mc² की थ्योरी को ईजाद करता। अब हजरत सुलेमान ने कहा मुझे टाइम बता, मैं तकलीफ दे रहा हूँ, आपके शहर में आया हूँ, मेहमान हूँ, इतना हक बनता है मुझे जवान बताइएगा जो नहीं मुस्कुराता। अब शाह जिन्नात ने तमाम पावर का अंदाजा लगाया। उसने कहा सरकार मैं तमाम कोशिश करूंगा और इतने कम वक्त में लाऊंगा कि आप जिस मजलिस में बैठे हैं ना, आप इससे उठें। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे। अभी उठे, मुझे खिताबत नहीं आती, मैं सबक सुना रहा हूं। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे। जुमले का लुत्फ लीजिएगा इब्रार साहब, इतना वक्त गुजारे बड़े बड़े खुतबा के साथ आपने। अभी उठ रहे होंगे, अभी उस प्रोसेस में होंगे या मैं तख्त ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने बड़ी बेनियाजी से कहा नहीं इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी आए। अरे तू देर कर रहा है, सुलेमान को जल्दी है। अब जहां शाह जिन्नात रिजेक्ट हो गया, जहां जिन्नात का लीडर रिजेक्ट हो गया, वहां किसकी मजाल थी? लेकिन मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। वो कलाम कह रहा है उस वक्त इंसानों की कतार में से वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, कुछ इल्म। मेरे 6 मासूम बता गए। उस खड़े होने वाले इंसान का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसी हजरत सुलेमान। तारीखदान ने लिखा कि हजरत सुलेमान के चचाजाद भाई भी लगते थे, चचाजाद भाई भी लगते थे। क्या सुन रहा है कराची यार? आसिफ क्या चाहिए? सरकार मैं तख्त लाऊंगा। आसिफ ये मैंने शाह जिन्नात को नामंजूरी दी है, ये मेरे उठने से पहले ला रहा था और ये रिजेक्ट हो गया। आसिफ तुम्हें कितनी देर लगेगी? आसिफ ने हाथ बांध के कहा सरकार आप मुझे मौका तो दें, ये उठने से पहले ला रहा था, मैं पलक झपकने से भी पहले। मैं ना 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 एक मिनट, मैं नारे का टाइम देता हूं, खुदा का वास्ता तूफान अपने अंदर रोक के बैठा हूं। मैं पलक झपकने से भी पहले पलक झपकने में नहीं, पलक झपकने से भी पहले लाऊंगा। अल्लाह के
نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا وہ، ارے کیا سن رہا ہے یار کراچی، ارے وہ لے آیا تھا، وہ لے آیا تھا، وہ تخت لے آیا تھا۔ اب بندہ گھر سے لڑ کے مجلس میں آیا ہو تو عسکری کا قصور نہیں، ورنہ کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے تو نجف اشرف زمین سے یہ زبان مسی کیوں کر کے آیا ہوں، وہ تخت لے آیا تھا۔ یہ سارا مقدمہ پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں سمجھایا ہے؟ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی احباب، مسئلہ یہ ہے 1,23,999 نبی، موبائل چھوڑیے گا، ان 1.25 لاکھ میں 313 رسول، ان 313 سے افضل ہیں 5 اولی العزم نبی، ان 5 کے سردار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے نبی کا مقابلہ کریں تو کیا کریں، یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے۔ پھر جن کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، ارے اگر ہدایت سونے کے بھاؤ بھی ملتی تو میں لا کر علی کے منکر کے سامنے رکھ دیتا، ہدایت اللہ دیتا ہے، میرا قصور کوئی نہیں، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا۔ ارے مجھے خود سوچ کے بتاؤ، جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع 6 مہینے دور سے پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔ چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع تخت لا سکتا ہے، کیا بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر بھی نہیں ہے؟ میرے چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا تھا، سرکار جب وسیع لے آیا تو نبی خود نہیں لا سکتے؟ میری اتنی جان لگانے کے بعد کتنا پیارا آپ نے سر یہ جو آپ ذاکر کو ایسے نہیں نہ کرتے اور مسکراتے نہیں ہیں اور بیٹھ کے ایسے ایسے جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو پڑھ اچھا رہا ہے، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے باہر آ تیرے سے پوچھتے ہیں۔ تو لہذا پلیز ہمیں ڈی موٹیویشن نہ دیا کریں۔ سرکار جب وسیع لے آیا تو نبی نہیں لا سکتے تھے؟ میرے چھٹے بادشاہ نے فرمایا لا سکتے تھے۔ سرکار پھر وہ لائے کیوں نہیں؟ کتنا لطف ہو تو حق ادا ہو، لائے کیوں نہیں؟ فرمایا خود لا سکتے تھے، نبی خود اس لیے نہیں تخت لائے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا والوں کو بتا سکیں، دنیا والوں دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے۔ ہر نبی کو ایک نشانی دے کے بھیجتی ہے، جس سے اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ جناب سلیمان کے پاس 3 انگشتیں، پوچھ لیا تھا بندوں میں سرکار حسن نے علی بادشاہ سے، عرفان بھائی میں نا 1 گھنٹے کی بات کرنے کے بعد اب شعر پڑھ لوں، پتہ نہیں کیوں پڑھ لوں، ورنہ یہ مضمون اتنا طولانی ہے، مولا کی قسم میں کہتا ہوں میں شعر یاد کر کے نہیں آتا، صبح تک بات چلتی رہنا، میں بات کرتا رہوں، لیکن ان کو میں دیکھ کے میرے اپنے اندر ایک مجھے وہ رہے گی تشنگی، اب یہ چھلکتا ہوا ماحول ہے، یہاں شعر کیوں نہیں پڑھا؟ بندوں میں سرکار حسن نے، شعر کس کا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا، شعر میرے قد سے بڑا ہے، بندوں میں سرکار حسن نے نا کسی مصلحت کے تحت میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا، بابا سننے میں آیا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے؟ فرمایا بالکل کرتے تھے۔ بابا کوئی عمل تھا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ۔ اس نے وہ آخر تک ہاتھ بلند ہوں تو لطف ہے، نہیں تو یا علی ہمت ہی نہیں ہے زور لگانے کی، میں بس نچھاور کر رہا ہوں۔ اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ۔ ایک علی عباس عسکری دیکھ رہے ہو، 1 کروڑ عسکری وار کے پھینکوں تو شعر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ علی فرماتے ہیں تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ، اور بیٹا حسن معلوم ہے کیوں؟ اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا۔
گیا مصائب کا ٹائم ملا کے. بالکل ممبر چھوڑو. نبی خدا کے ہاتھ میں انگشتری تھی. مولا کی قسم کبھی کراچی میں ایسے نہیں پڑا, اتنی لمبی بات ہی کبھی نہیں کی. آپ نے بہت اچھا سنا ہے. وہ جو انگوٹھی تھی نا نبی خدا کے ہاتھ میں, وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی. ساری پاور اسی انگوٹھی میں تھی. ہواؤں میں ایک دن سفر ہو رہا تھا, ایک دن ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا, تخت اتنا بڑا اور ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا, اور اللہ کے نبی نے ایسے نا کہا میرے مالک ایسا بھی کیا ہے, دنیا میرے تابع ہے, اگر ایک انگشتری کو اتار کے پھینک بھی دوں تو کیا پر. فرمایا سلیمان اتار کے دیکھ لے. وہ اب اتفاق سے اللہ کے نبی نے اتاری. حکمت ایسی تھی کہ نبی کے ہاتھ سے سلپ ہوئی. اب وہ نیچے گری. اب نیچے جہاں گری وہاں دریا تھا. دریا میں مچھلی تھی, مچھلی نے انگوٹھی کھا لی. کتاب والے نے لکھا جنات جو تابع تھے اب انہوں نے حکم سننے سے انکار کر دیا. ہوائیں جو مسخر تھیں وہ بات ہی نہیں سن رہی. ہر مخلوق واپس لوٹ رہی ہے. نبی بلا رہے ہیں, کسی کو آواز نہیں آ رہی. ارباب عذاب اللہ کا نبی دیکھتے دیکھتے زمین پر. مچھلی نے انگشتری کھا لی. مچھلی کا شکار ہو گیا. مچھلی منڈی میں آ گئی. مچھلی کو مچھلی منڈی سے خریدا گیا. اب جو گھر لایا تھا اس نے گھر لاتے ساتھ لفافہ یا کپڑا یا جس میں بھی مچھلی لایا تھا اس نے وہ کچن میں رکھا اور اپنی گھر والی سے کہا بھی ذرا مسالہ لگا کے صحیح سے ریڈی کرے. ٹھیک ہے. اب وہ زمانے نہیں تھے, پرانے دور تھے, خواتین بھی اور مزاج کی ہوتی. اب اس نے اس کے پیٹ کو چاک کیا, مچھلی کے پیٹ کو. اب وہاں یہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں یا دروازے پہ دستک. اب دیکھیں اتفاق اور دیکھیں ٹائمنگ. اب یہ دروازے کو جا رہا ہے, پیچھے باورچی خانے سے آواز آئی ہے بڑے صاحب مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے. اس نے اس کی بات سنتے سنتے پوچھا باہر کون. باہر سے آواز آئی وہ اندر والی انگوٹھی دے, میں تجھے بتاتا ہوں میں کہاں ہوں. لا میں بتاتا ہوں میں کہوں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. میں نے کتنا مضمون انجو بھائی چھوڑا, میں بھی مولا گواہ نہیں جانتا. میں بالکل اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں اگر آپ کے پاس 30 سیکنڈ کی گنجائش ہو تو. ارباب اعظام مجھے امام حسین علیہ السلام کے ممبر کے تقدس کی قسم. وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے. وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یا جو بھی تعمیر ہو رہا تھا, جس وقت ملک الموت آیا اور جناب سلیمان جو تھے وہ عصا کے سہارے پہ کھڑے تھے. فرمایا تو ہے کون جو میری اجازت بغیر یہاں پہاڑ پہ اپنا محل ہے اور سامنے تعمیر کروا رہے. معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن میں نہیں ہے ہیکل سلیمانی کی, جس کی بھی تعمیر جنات تعمیر کر رہے ہیں. ایسے کھڑے ایسے عصا کے سہارے پہ. ملک الموت آ گیا. کون ہے تو جو میرے پوچھے بغیر میری جاگیر میں آیا؟ اس نے کہا سرکار میں وہ ہوں جیسے آنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. میں موت کا قاصد ہوں. اللہ کا حکم ہے آپ کی روح قبض کرنی ہے. فرمایا اچھا اگر میرا وقت مکمل ہو گیا نا پھر ایک چھوٹا سا کام کر, مجھے بستر تک جانے دے. نہیں, اللہ کا حکم ہے نہیں جانے دینا. ہوئے. اچھا پھر ایک کام کر, میں دھوپ میں کھڑا ہوں, مجھے چھاؤں تک جانے دے. نبی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی, ملک الموت نے روح قبض کر. نبی خدا اس کے عصا کے سہارے پہ کھڑے ہیں, روح قبض ہو گئی. جو سامنے جنات ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کم سے کم 1 سال, زیادہ سے زیادہ 20 سال تک نبی ایسے کھڑے رہے. تعمیر چلتی رہی. تعمیر مکمل ہوئی, اللہ نے دیمک کو حکم دیا, اس نے عصا کو کھانا شروع کیا. تعمیر مکمل ہوتی گئی, عصا کھوکھلا ہوا, اللہ کے نبی زمین پہ گرے. جنات کو پتہ چلا, نبی دنیا سے پردہ کر گئے. وہ جو انگوٹھی ممبر کے خلاف میں دوبارہ ہاتھ ڈال رہے, نبی پردہ کر گئے, انگوٹھی رہی. وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. وقت گزرتا گیا حالات بدلتے.
وقت گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے, یہ وہی انگوٹھی چلتے چلتے میرے مولا علی کے ہاتھ میں آئی. یا انگوٹھی مولا علی کے, مولا علی خیر خیر خیر, انگوٹھی مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی. ممبر کے تقدس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. خدا گواہ کہوں نا کہ ابھی بات شروع ہوئی ہے تو بھی عجب نہیں ہے. یہ دیکھ عرفان صاحب, بندہ بند کمرے میں ہاتھ نہیں باندھتا. میں لاہور سے کراچی آ کر اتنے کیمروں کی موجودگی میں اتنے مجمع میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. وہ بندہ میرا مجرم ہوگا جس نے اب میرا حق رکھ لیا. رکھیے میرے سر پہ قرآن. وہ انگوٹھی آئی میرے مولا علی کے ہاتھ میں. عزت امیر المومنین کی قسم ہے, یہ وہی انگوٹھی تھی جس میں سلیمان نبی کی بادشاہت بند تھی, اور یہ وہی انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی.